میرے دوستو یہ مجلس عام نہیں ہے. ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر 3 چیزیں دنیا میں نہ ہوتی میں زندہ نہ رہتا. ایک گرمی کے روزے. ہمیں تو گرمی کے روزے کتنے پریشان کرتے ہیں. یار شکر جنوری میں روزے آ رہے ہیں, ٹھنڈ ہوگی, 8 گھنٹے میں نکل جائیں گے, پھر پارٹی کریں گے. وہ گرمی کے روزے پسند کرتے تھے. کیونکہ میرے دوستوں جو آدمی جم میں چیخے نہ مارے اس کے مسل نہیں بن سکتے. ذرا آرام سے مسل بن جائے. جو آدمی گراؤنڈ میں تھکا نہیں اس کا اسٹیمنا نہیں بن سکتا. اللہ نے دین کو, اس دنیا کو مشقت سے جوڑا ہے. جنت مشقت سے جڑی ہے, مشقت سے, اور جہنم خواہشات کے ساتھ جڑی ہوئی. اے عائشہ تیرے حج کا اجر مشقت سے ہے, جتنی مشقت اتنا حج پہ اجر. تو کیا فرمایا, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں بات کر رہا تھا اس سے پہلے, یا اللہ یاد ہے. ابو دردہ نے فرماتے ہیں 3 چیزیں نہ ہوتی زندہ نہ رہتا. ایک گرمی کے روزے, کہ مجھے گرمی لگتی اور پیاس لگتی, اس میں اللہ سے باتیں کرتا, مجھے اللہ سے باتیں کرنے اللہ سے تعلق پڑتا. اللہ کو روزہ بہت پسند. روزے کا اجر اللہ خود دیں گے, اس کا کوئی اجر بتایا نہیں. دوسری چیز مجھے سردی کی لمبی راتیں. ہمیں لمبی راتیں ملے, ہم کہتے ہیں چلو یار 8 گھنٹے سونے کو ملے گا, وہ مزے کریں گے. سردی کی راتیں کہ میں لمبی تہجد پڑھ کے اللہ سے تعلق بناتا. اور تیسری چیز دین کی مجلس ہے. اگر یہ مجلس نہ ہوتی مجھے زندہ رہنے کا شوق نہیں. اللہ کی قسم یہ جو دین کی مجلس, امام غزالی رحمۃ اللہ کا قول ہے, احیاء العلوم ایک کتاب ہے, ایک دین کی مجلس 1000 نفل پڑھنے سے افضل ہے. ایک دین کی مجلس. جو آتا ہے مسجد میں ایک آیت سیکھنے, اس کو 100 نفل سے زیادہ ثواب ملتا ہے. جو ایک دین کا مسئلہ سیکھتا ہے اس کو 1000 نفل کا ثواب ملتا ہے. اس مجلس میں آیتیں بھی سیکھتا ہے, مسئلہ کتنا 1000 نفل سے افضل ہے ایک دین کی مجلس. اور فرمایا 1000 جنازے پڑھنے سے افضل ہے. تیسری چیز فرمائی 1000 مریضوں کی عیادت سے افضل ہے. چوتھی چیز فرمائی ایک دین کی مجلس 1000 لایانی مجالس کا کفارہ ہے. ایک دین کی مجلس. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم, اکثر گیدرنگز میں کوئی خیر نہیں ہوتی, الا من امر, الا 3 چیزیں ہوں, کوئی سی او کا ہے, کوئی سی 3 چیزیں. یا تو نیکی کی بات ہو, کیونکہ برائیوں منکرات کی بات تو علماء سے پوچھیں گے. یہاں معروف کا لفظ ہے, منکر نہیں, یہ علماء کا کام ہے. یا معروف کی بات ہو یا صدقے کی بات ہو, صدقہ, اور باہمی اصلاح, آپس میں اصلاح کیسے دے. اللہ فرما رہے ہیں جن مجلس میں کوئی سا 3 کام ہوتے ہیں, کوئی سے 3 کام, اللہ ان کو اجر عظیمہ قریب دینے والا ہے. اور سوف نؤتیہ اجرا عظیمہ. اجر عظیمہ کا مطلب ہے جنت کا اعلیٰ درجہ. اس سے جنت کا اعلیٰ درجہ ملے گا. حدیث میں آتا ہے ایک فرشتے آتے ہیں اور ایک مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں, دیکھتے ہیں مجلس بیٹھی ہے اور وہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, تو جا کے اللہ کو بتاتے ہیں. اللہ کو سب پتہ ہے. اللہ کو فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو, کہا دین کی مجلس سے آ رہے ہیں. کہا وہاں کیا ہو رہا تھا, کہا لوگ تیری تعریف کر رہے تھے. کہا انہوں نے مجھ کو دیکھا, کہا نہیں. کہا اگر دیکھ لیتے, کہا اس سے زیادہ تیری تعریف کرتے. کہا اور کیا چاہ رہے تھے, کہا جنت چاہ رہے تھے. کہا دیکھیے, کہا نہیں. کہا دیکھ لیتے, کہا اور جنت کے شوقین ہوتے. کہا اور کیا چاہ رہے تھے, کہا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. کہا جہنم دیکھی, کہا نہیں. دیکھ لیتے اور پناہ مانگتے. کہا غور سے سن لو, غور سے سن لو, میں نے سب کی بخشش کر دی. اے اللہ, وہاں تو کچھ لوگ ملنے آئے تھے سعید انور سے کہ چلو کرکٹ کے فین تھے, دین کی بات کیا سنی. تو میں اتنی بابرکت مجلس سے ان جس غرض سے نہیں آئے تھے ان کے بھی مغفرت فرما. میرے دوستو یہ عام مجلس نہیں, بخاری شریف کی روایت ہے, پیچھے سارے گناہ اللہ نیکیوں بدل دیتے. اس لیے دھیان سے بات سننا. میں آپ کو ایک بہت ضروری بات کرنے والا ہوں, تھوڑا سا اگر ٹائم زیادہ ہو جائے, کیونکہ میں بڑی دور سے آیا ہوں اور 23 سال میں دین مکمل ہوا ہے, یہ جلدی سمجھ نہیں آتا. صحابہ کو سود کا حکم 22 سال بعد حرام کیا گیا, 22 سال تک نہیں کیا گیا, کہ 22 سال لگے سود حرام کرنے میں. 22 سال بعد جان مال دونوں لگوایا, پہلے صرف وہ لگ رہا تھا جان, پھر مال بھی. 22 سال بعد جو ہے یہ سود حرام ہوا. 22 سال بعد حج فرض ہوا, پہلے سال فرض نہیں ہوا. شراب 14 سال بعد حرام ہوئی. زکوٰۃ 14 سال بعد فرض ہوئی, حکم مکہ میں آ گیا تھا. نماز 11 سال بعد فرض ہوئی. پہلے 11 سال کیا ہوتا رہا, یہ جو آج مجلس لگائی ہے یہ ہوتا. میرے دوستو فرمایا جو بات کو دھیان سے سنیں اور دعوت کی بات سن کے اس کی تباہ کریں. اے نبی گارنٹی دے دو, اولئک الذین ھداھم اللہ, یہ پکے ہدایت یافتہ لوگ ہیں. اور اولئک ھم اولو الالباب, یہ پکے عقل مند لوگ ہیں. ہدایت اور عقل جو ہے یہ دل میں ہوتی ہے, یاد رکھیں. یہ سر میں ذہانت ہوتی ہے, عقل کا سر سے کوئی تعلق نہیں. بڑا پڑھا لکھا ہے, کہتے یار ان کو دین کی کیا سمجھ ہے, تو ان پڑھ لوگ ہیں. دین ان پڑھوں کو زیادہ سمجھ آتا ہے, دین ہے ہی ان پڑھوں کے لیے. میں تو کمپیوٹر سائنسز میں گریجویٹ کیا, تو مجھے تو بڑا مشکل ہوا دین سمجھنے. یہ قرآن امی پہ اترا ہے, جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
19 साल तक अपना नाम पढ़ना नहीं आता था। मेरे दोस्तों, कुरान, सहाबा भी उम्मी थे। और मैं अक्सर कहता हूँ, पढ़े लिखे ना, रिसर्च करो, सर्च करो, जितना पैसा है ना आज, वो भी सब उम्मियों के पास है। स्टीव जॉब्स हाई स्कूल ड्रॉप आउट, बिल गेट्स हाई स्कूल ड्रॉप आउट, जितने उठा के नाम देख लो, जितने स्पोर्ट्समैन है हाई स्कूल, हमारे यहाँ तो लो स्कूल ड्रॉप आउट है, केजी ड्रॉप आउट है। हमारे जितने बहुत सारे खिलाड़ी हैं, किंडरगार्टन भी नहीं किया हुआ, लेकिन पाकिस्तान के अमीर लोगों से तो माल को भी अल्लाह ने अनपढ़ियत से जोड़ा। पढ़े लिखे तो नौकरियां कर रहे हैं, भाई आप जी पीएचडी किया डबल, कहाँ नौकरी लगी है, फला नौकर बनाओ, फलाना जगह नौकरी करो। ठीक है, बचपन से माँ बाप ने ज़हन बनाया, बेटा पढ़ना लिखना है, छोड़ अभी नमाजें बाद में पढ़ लेना, तूने अमेरिका में नौकरी करनी है, काफिरों क्या, बहुत तुझे पैसे मिलेंगे, छोड़ अल्लाह की गुलामी को, कहा तू मुत्तकियों का इमाम बनने के चक्कर। मेरे दोस्तों, आपने हार्डली कोई मौलवी साहब मेरे अलावा, मैं तो मौलवी हुई नहीं, पतला देखा होगा, अक्सर सेहतमंद। अभी एक मौलवी फैसल मिले, मुझे थोड़ा उनकी सनत में डाउट है, पतले हैं इतने, उनका सेहत अच्छी नहीं है, वरना आप देखो ऐसे तगड़े। हमारे जिस सेठ को पूछो, सईद भाई नहीं, वो मीठा डॉक्टर ने बंद कर दिया, शुगर होगी, उससे पूछो कि ब्लड प्रेशर है, हलीम बंद होगी। आप किसी मौलवी तबलीगी से पूछ लो, खाना है, सब ले आओ, सिर्फ एक चीज से परहेज होता है, कम खाने से। हमें तब भी समझ नहीं आ रही कि क्या कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला ने ये जो दिल है ना, इसको हिदायत, इसको अकल मिलेगी। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं, दीन की मजलिस सुन। मैंने 3 साल सुबह शाम 2 दफा सुना। ये इतना जरूरी अमल है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा, वस्बिर नफ्सका मअल लदीना यदूना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी। ए मेरे नबी जी, जिसको वही आती थी, ए मेरे नबी जी जो कायनात के सबसे बड़े आलिम है, आप भी दिन में रोजाना 2 दफा सुबह शाम उन मजालिस में बैठना लाजिम पकड़ लें जहां लोग अल्लाह की बात करते हैं। आपको क्या जरूरत है। मेरे दोस्तों, परफ्यूम शॉप में जाएगा, बैठ के खुद खुशबू आएगी, परफ्यूम ना भी लगाओ, आप बैठोगे, बीवी कहेगी कौन सा परफ्यूम लगाए। आप सिगरेट पीने वाले में बैठोगे, आप 2 घंटे, आपके कमीज में खुशबू आएगी, आपने सिगरेट तो नहीं पी। आप दीन की मजालिस में बैठोगे, जितने लोग आप हो ना, अभी 200, आपके साथ इस वक्त 2000 जिन्नात बैठे हुए, हर आदमी के साथ 10 जिन होते हैं, और आपके साथ लाखों फरिश्ते ही बैठे हुए। जब आदमी फरिश्तों के साथ बैठता है ना, तो ज्यादा जिसके साथ बैठेगा, जो आदमी, अंबिया को बकरियां चरवाई हैं, बकरियों के साथ बैठने से तवाज़ु आती है, ह्यूमिलिटी आती है, इंकसारी आती है। घोड़े पालने से तकब्बुर आता है, ऊंट पालने से कीना आता है। एक ऊंट होती है रेगिस्तानी, एक ऊंट होता है पहाड़ी। रेगिस्तानी ऊंट में तकब्बुर बहुत होता है, मैं सबसे बड़ा हूँ, पहाड़ी ऊंट में कम होता है कि मुझसे बड़ा पहाड़ है। तो ये जो मजालिस है ना, जहां भी लगाओगे वो फरिश्ते आ जाते हैं। जो कुछ सुना गया, अल्लाह इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुँचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ईमान और यकीन को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।